بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسٹ انفو اور میرا نام رانا عمر فاران ہے۔ نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ بارش کی کثرت سے سیلاب آ گیا، پانی حرم مکی میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بے حد نقصان پہنچا۔ خانہ کعبہ کسی بھی وقت شہید ہو سکتا تھا، چنانچہ قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے کہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے فیصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے زمانے سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چوروں کو موقع مل گیا، انہوں نے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا، اس وجہ سے بیت اللہ پر چھت ڈالنا ضروری سمجھا گیا۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم گھر کی تعمیر کے لیے صرف حلال رقم استعمال ہوگی، رنڈی کی کمائی، سود کا مال، ناحق کمایا ہوا مال ہرگز استعمال نہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نئے سرے سے بنیادیں کھودی جائیں، اس لیے پرانی عمارت کا ڈھانا ضروری تھا، مگر کسی میں اس کے آغاز کی جرأت نہ تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت کی اور لمبی دعاؤں کے بعد پھوڑا چلانا شروع کر دیا۔ لوگ اس اندیشے کا شکار تھے کہ اس پر ابھی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، مگر کافی انتظار کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ولید کو کچھ نہیں ہوا تو باقی لوگ بھی انہدام کے اس عمل میں شروع ہو گئے۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے ذمے ایک حصہ لگا دیا گیا۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگار تھا۔ قریش کے پاس حلال مال کم پڑ گیا، لہٰذا انہوں نے شمال کی جانب کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی، اسی کو حطیم یا حجر کہتے ہیں۔ دروازہ زمین سے خاصا اونچا رکھا تاکہ جسے قریش چاہیں اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیں۔ دیواریں جب 15 ہاتھ اونچی ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دی گئی، مگر چھت ڈالنے سے قبل جب عمارت حجر اسود تک بلند ہوئی تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بنو ہاشم تلواریں لیے آ گئے، انہوں نے کہا کہ حجر اسود کو صرف بنو ہاشم اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ ادھر بنو حرب، بنو امیہ اور ان کے چچا زاد بھائی 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ بنو زہرہ اور بنو سہم میں اتفاق ہو گیا کہ حجر اسود پر ہمارا حق ہے، اس لیے ہم رکھیں گے۔ غرض یہ کہ سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر خالد بن ولید کا چچا امیہ بن مغیرہ کہنے لگا کہ کیوں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، آؤ سب مل کر کسی کو حکم بنا لیتے ہیں۔ پھر خود ہی تجویز پیش کی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ باب بنی شیبہ میں سے جو سب سے پہلے داخل ہو، ہم اسی کو اپنا حکم بنا لیں گے، جو وہ فیصلہ کرے اسے سب منظور کر لیں۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شیبہ سے داخل ہوتے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حالت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ سب بیک وقت پکارے، صادق و امین آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو ان کو ساری صورتحال بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، زمین پر بچھائی، حجر اسود کو پکڑا، اسے اٹھا کر چادر کے درمیان رکھا، بنو ہاشم کو بلایا کہ یہ کونا تم سنبھالو، بنو زہرہ کو دوسری طرف کا کونا پکڑایا، بنو امیہ تیسری طرف اور بنو تمیم چوتھی طرف کا کونا سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا بنو کعب اور دیگر تمام دعوے دار سب کے سب چادر پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے نہایت عزت و احترام، محبت اور عقیدت سے چادر کو اٹھایا اور کعبہ کی طرف چل دیے۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر ٹکا دیا۔ وہ چہرے جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے تمتما رہے تھے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ہاتھوں میں تلواریں چمکنے لگی تھیں، اب مسکرا رہے تھے کہ ایک بڑی لڑائی اور عظیم فتنے کا سدباب ہو چکا تھا۔ ایک صادق و امین دانشور اور قائد نے نہایت عمدہ فیصلہ کر دیا، ایک ایسی شخصیت کا فیصلہ جس کا دامن کردار پھولوں سے بڑھ کر مطر اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ تھا، جس نے کبھی چوری نہیں کی، جو کبھی بھول کر بھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا۔